بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز کر چکے ہیں۔ آج ہم نے اپنے شو کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے اور دونوں حصوں میں ہم الگ الگ موضوعات پہ بات کریں گے، اور نہایت اہم موضوع ہیں جس میں ہمیں یقیناً آپ کی مدد بھی چاہیے ہوگی، آپ کی رائے بھی ہم اس حوالے سے شامل کرنا چاہیں گے۔ جو پہلا ہمارا موضوع ہے وہ میں ڈسکلوز کرنے سے پہلے میں کچھ عرصہ پہلے جب ہیٹ ویو کراچی میں آیا تھا، میں وہاں سے آؤں گا۔ ہیٹ ویو کی جب صورتحال پیدا ہوئی تو یہاں پہ سارے شہریوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، سب نے اس کو کم کرنے کے لیے، اس پریشانی کے ساتھ، اس مسئلے کے ساتھ لڑنے کے لیے جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ کچھ لوگوں نے کیمپس لگائے، کچھ صرف تولیے فراہم کر رہے تھے، کچھ برف لا کے دے رہے تھے، کچھ جو ہے نا پانی کے سپرے کر رہے تھے، تو ہر جگہ پہ ہمیں کہیں نہ کہیں لوگوں کے اندر جو ہے ایک جذبہ نظر آیا کہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ مگر یہ جتنی بھی کوششیں تھیں یہ عارضی کوششیں تھیں، جو مستقل کوششیں ہونا تھیں وہ اس طرح ہم نے نہیں کی ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں مگر ابھی بھی وہ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ وہ مستقل کوششیں کون سی ہیں؟ ہمیں اس جگہ کو، جس جگہ ہم رہتے ہیں، جو ہمارا ملک ہے، جو ہمارا شہر ہے، جو ہمارا محلہ ہے، جو ہمارا گھر ہے، ہمیں اس کو سبز کرنا ہے درختوں سے۔ کسی بھی ملک میں کسی بھی ملک کی جو کل اراضی ہوتی ہے اس کا 25% حصہ جنگلات پہ مشتمل ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ صرف 4% ہے۔ اب 21% کی جگہ موجود ہے جو ہم نے پوری کرنی ہے، اور ہم صرف اور صرف حکومت کی ذمہ داری کا ذکر کر کے سرخرو ہو جاتے ہیں اور ہم اس کے اوپر کچھ نہیں کرتے۔ کیا یہ ہم سب مل کے نہیں کر سکتے ہیں؟ ہم سب مل کے کر سکتے ہیں۔ ایک درخت، ذرا آئیے سوچتے ہیں، جتنے لوگ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کیا انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی ایک درخت لگایا؟ نہیں لگایا۔ بہت سے لوگوں نے نہیں لگایا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک درخت سے ایک پورے سال کے لیے 36 بچوں کی آکسیجن ملتی ہے۔ ہمیں یہ جتنی آلودگی ہو رہی ہوتی ہے، وہ آلودگی کو آٹومیٹکلی وہ ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ خاص طور پہ وہ علاقے جہاں پہ پھل وغیرہ، پھلوں کے درخت لگتے ہیں اور یہ جو تھوڑا سبز علاقے ہوتے ہیں، وہ فضائیں ہی معطر ہوتی ہیں۔ آپ کروڑوں روپے لگا لیں، آپ اسے معطر نہیں کر سکتے۔ اور ایک درخت کی بات کر رہے ہیں نا ہم لوگ، تو ایک درخت کا اور ایک انسان کا ذرا رشتہ سن لیجئے۔ ٹیبل ہمارا لکڑی کا، کرسی لکڑی کی، صوفے میں لکڑی، آپ کے پلنگ میں لکڑی، آپ ہر جگہ پہ آپ لکڑی کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر طبقے کے حساب سے دیکھتے جائیں تو آپ کی جو روٹی پکتی ہے وہ بھی زیادہ تر جگہوں پہ وہ لکڑی کے جلا کے جو ہے نا پکائی جاتی ہے۔ لکڑی کا اتنا استعمال ہوتا ہے، اور ہم نے ایک درخت نہیں لگایا کبھی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کے لیے کتنے درخت کٹے ہیں۔ تو اگر یہ سارا کچھ ایسے ہی چلتا رہے گا تو ہم اس جنگ کے ساتھ، اس جنگ میں کبھی نہیں لڑ کے جیت سکیں گے۔ ہمیں لڑنا ہے۔ اس جو چیز ہمیں روکتی ہے ان سب ایک قدم بہتری کی طرف بڑھنے کے لیے، اس سے لڑنا ہے۔ اور انشاءاللہ ہم درخت لگائیں گے۔ تو ہم اسی حوالے سے، شجرکاری کے حوالے سے اب تک نے بھی ایک اچھا خاصا اس کیمپین کا جس طرح ہم کر سکتے ہیں ہم نے حصہ لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم ان مہمانوں کو بھی یہاں پہ مدعو کرتے رہیں کہ جن لوگوں نے شجرکاری کے لیے اپنا ایک قدم بھی بڑھایا ہے، تاکہ ان کی جو پلاننگ ہے، منصوبہ بندی ہے، ہم ان سے بات دیکھیں، ان کو اپریشیٹ کریں۔ اگر کوئی کام کیا ہے تو ان کا ساتھ دیں، مل کے ہم لوگ کیونکہ یہ کسی ایک پارٹی کا یا کسی ایک ادارے کا یا کسی
ایک فرد واحد کا یہ مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ پوری قوم کا ہے اس وقت. ویسے تو یہ پوری دنیا کا معاملہ ہے, مگر اس وقت جو ہے پوری قوم کا مسئلہ ہے. تو اس مسئلے کو ہم پوری قوم مل کے حل کریں گے. میں تعارف کرواؤں گا, ہمارے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹس موجود ہیں. یہ ایک ادارہ ہے جو مختلف جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں سے کے اسٹوڈنٹس جس میں ایک جگہ پہ موجود ہیں, اور وہ ایک پلیٹ فارم پہ انہوں نے کام کیا ہے. وہ شجرکاری کے حوالے سے وہ ان کی کیمپینز ہیں چھوٹی چھوٹی, جہاں وہ لوگوں کی مدد کے ساتھ ایک بڑے بلند و بالا عزائم کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں شجرکاری کے حوالے سے. تو آئیے ذرا ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک کیا کام کیا ہے اور کیسے ان کے ذہن میں آیا سارا کچھ اور کیا کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے جو اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے ساتھ, ان کا نام ہے محمد سجاد. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سجاد, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ناشتہ کر گئے ہیں؟ ناشتہ کرا ہوا, بس بہترین ہو گیا. اچھا جی, تو کیونکہ یہاں نہیں کرواتے نا اس لیے. ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب, یہ رضا انصاری ہیں. رضا انصاری, السلام علیکم. ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیا بات ہے, ماشاء اللہ. اور ہمارے تیسرے مہمان جو ہیں, جو تیسرے اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے, یہ ہیں جری عباس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ بھئی آپ سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں؟ گزشتہ 5 سال ہو گئے ہیں میں اس کام کرتے ہوئے. تو ہماری درختوں کے لیے نہیں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں ہماری. اچھا, جیسے ہمارے ویل چیئر پروجیکٹ ہے, جو لوگ حج پہ جاتے ہیں, عمرے پہ جاتے ہیں, تو ہم ان کو ویل چیئرز دیتے ہیں. ہمارے پاس اپنی جو ہیں وہ 100 ویل چیئرز ہیں. ہم اسٹوڈنٹس ہیں مگر ہم اتنے اسکیل پہ نہیں جا پائے ابھی تک, مگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور بھی جائیں. تو فنڈس کون دیتا ہے آپ کو؟ فنڈس ہمارے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں, ہمارے ریلیٹیوز ہیں وہ دیتے ہیں. باقی اور ہمارا جو سوشل میڈیا کا دیکھتے ہیں پیج وغیرہ لوگ, وہ دیتے ہیں. اچھا, سوشل میڈیا سے بھی لوگ کرتے ہیں آپ کو؟ سوشل میڈیا سے ہمیں اچھا فیڈ بیک ملتا ہے. اچھا, گڈ. اچھا, تو یہ بتائیے کہ یہ درخت کم ہوتے جا رہے ہیں اور اس کی کمی کا احساس ہم سب کو ہو گیا, تو آپ نے یہ شجرکاری کے حوالے سے جو ایک مہم چلائی ہے اس کے بارے میں بتائیے کہ وہ کیا ہے. جو 2015 کے اندر ہیٹ ویوز آئیں, اس کے بعد جب ہم نے اموات دیکھی, ہم نے اس کے اندر ریسکیو کا کام بھی کرا تھا کہ جو گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں اس کے اندر ہم نے ٹاولز, پانی کی بوٹل اسپرے وغیرہ کرے تھے. جب ہم نے احساس ہو کہ جو ایک عام جو وہ درخت ہیں لگے ہوئے, وہ بہت یعنی ہمارے جو کراچی کا کلائمیٹ ہے اس کو بہت اثر انداز کر رہے ہیں, کیونکہ جو ہمارا واٹر لیول ہے وہ جا رہا ہے ڈیڈ کے اوپر بالکل. اب وہ جو ہے وہ پانی بہت ایبزارب کرتے ہیں والے جو درخت ہیں. تو ہم نے اس کو بولا کہ ہم اس کو ریپلیس کریں گے, مگر ہم اس کو کاٹ نہیں رہے. اچھا, نئے درخت لگائیں گے. ہم نئے درخت لگا رہے ہیں, مگر جب وہ بڑے ہو جائیں گے پھر ہم کو کٹ ڈاؤن کر دیں گے, جو ہمیں کلائمیٹ کو خراب کر رہے ہیں. جو بھی اس کے اندر مسائل ہیں وہ بہت ساری اس کی وجوہات ہیں. ایسی جیسے ابھی آپ کو ایک پتہ ہو, جیسے ناگن سے اسٹارٹ ہو رہا ہے ایک پروجیکٹ جو آ رہا ہے, یہ صدر پہ آ رہا ہے, نمائش پہ آ رہا ہے جو پروجیکٹ نا گیل لائن کا, اس کے اندر 7000 درخت جو ہیں وہ گورنمنٹ نے کاٹ دیے صرف اس برج کے لیے. تو گورنمنٹ نے کہیں لگائے بھی ہوں گے, مطلب گورنمنٹ جو میں نے ابھی تک وزٹ کرا تو میں نے اتنے افیکٹو دیکھے نہیں. اچھا, میں اورنگ ٹاؤن بھی گیا, وہاں پہ ایک بنجر علاقے ہیں, تو ایک ہمارے ایک تھیم ڈونر نے ہمیں ایک آئیڈیا دے کہ جو درخت پھل دیتے ہیں, جیسے کوئی فروٹ کا ہو, کچھ ایسا ہو, تو آپ جیسے غریب علاقے اس کے اندر آپ وہ لگائیں, تو تاکہ ان کو احساس بھی ہوگا, ان کو 5 سال بعد ایک پھل ملے گا, تو اس کی وہ کیئر کریں گے. تو ہمارا ایک یہ ہے کہ ہم جو غریب علاقے ہیں اس میں جا کے ہم لوگ ایسے ایک لائق وہ بنا دیں, یعنی باغ ٹائپ بنا دیں, کچھ ایسے بنا دیں تاکہ لانگ ٹرم کے لیے اچھا ہو جائے وہ. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ذرا اب اس حوالے سے بات کرتے ہیں, ایک بریک کا وقت آ گیا ہے. ساتھ اپنے دوسرے مہمانوں سے بھی بات کرتے ہیں کہ یہ جو ایک پلان کر رہے ہیں, ایک چھوٹا سا ایریا بنا دیا پودوں کے لیے, درختوں کے لیے, تو یہ نہ کسی کے علاقے پہ بنا دیں, وہ کہے کہ جناب آپ نے میری جگہ پہ گھس کے آپ نے کیا کیا یہ. تو بات کرتے ہیں اپنے مہمانوں سے, کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے.
ویلکم بیک دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم شجر کاری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ آج کچھ اسٹوڈنٹس موجود ہیں جو اس کیمپین پہ بہت سیریسلی کام کر رہے ہیں. تو ابھی وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے محمد سجاد سے، بھی بات کریں گے رضا انصاری سے. رضا انصاری، آپ یہ بتائیں کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں سارے اسٹوڈنٹس مل کے، اور کتنے لوگوں کی اسٹرینتھ آپ کے ساتھ موجود ہے؟ وہیں میں نے 2012 میں یہ NGO بنائی تھی اور ہم تقریباً 200 لڑکے ہیں اس کے اندر. اس میں گرلز بوائز دونوں ہیں، ڈفرینٹ کالجز کے ہیں، ڈفرینٹ اسکولس کے ہیں، ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس کے ہم لوگ ہیں. ہم نے بیسکلی NGO بنائی تھی کہ ہم فلاحی کام کریں گے، جہاں حکومت کو ہماری ضرورت ہوگی ان کا ساتھ دیں گے. ہم ان کے اگینسٹ کہیں بھی نہیں کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے، لوگ اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. ہم نے بولا نہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جو بھی ہیلپ چاہیے. جھگڑے بھی تو کرتے ہیں نا، یہ یونینز ہوتی ہیں، آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے ایسا نہیں ہے؟ نہیں سر، انسٹیٹیوٹس کے بچے ہم لوگ. میں خود زیادین یونیورسٹی سے میرا تعلق ہے. تو ہم نے یہ 2012 میں ہم نے یہ NGO اسٹارٹ کی تھی. تو ہم نارملی کام کرتے تھے کہ جتنے بھی بزرگ لوگ ہوتے ہیں ان کو ویل چیئرز دے دیتے تھے. ایجوکیشن پہ ہمارا کام تھا. 2015 کے اندر سر ایک ہیٹ ویو آئی، جی جو سجاد بھائی نے بتایا کہ 2-2.5 ہزار لوگ مر گئے. لوگوں نے بلیم کرنا اسٹارٹ کر دیا، الیکٹریسٹی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے. حقیقتاً نہیں تھی بہت سی چیزیں. 2016 میں بھی ایسا ہوا، سیم وہی بلیمس، پانی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ہاسپٹلس نہیں ہیں آپ کے پاس. حقیقتاً ایسا ہے. ہم نے وزٹس بہت سے کیے، لیکن جو اس کا میجر ایک ایشو تھا جو 2017 میں آیا ہمارے پاس، اس سال ہمارے پاس آیا کیا کہ ہمارے پاس ٹریز نہیں ہیں. ہمارے پاس درخت ہیں، 2 لاکھ درخت لگائے گا 2015 کے اندر، لیکن وہ ہارمفل ٹریز تھے. کیسے سر؟ کارپس ٹریز لگائے گئے ہمارے ایریاز میں 2015 کے اندر. 2 لاکھ ٹریز کراچی کے اندر لگائے گا. 2 لاکھ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن لگائے گئے. بہت سی سڑکوں پہ لگائے گئے. ان ٹریز کے اصل میں کس وجوہات سے لگائے گئے؟ خوبصورت ٹریز تھے یہ، لیکن ان کا افیکٹ ہمارے اوپر کچھ ایسا ہوا کہ یہ ہر سال 15 فٹ تو بڑھ جاتے ہیں، اور ان کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی ان ٹریز کو بیسکلی. اور ان کی جو روٹس ہوتی ہیں یہ آپ کا سیوریج سسٹم بھی خراب کرتی ہیں. آپ کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ ان درختوں کو ریپلیس کرنا، دوسرے درخت لگا کے، یا ویسے درختوں میں اضافہ کرنا؟ نہیں سر، بیسکلی ہمارا کام ہے کہ وہ تو کارنوکاپس کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ جو ہے وہ کتنے زیادہ جو ہے نا وہ کلائمیٹ فرینڈلی ہیں، وہ سب کچھ پتہ ہے ہمیں اس کے بارے میں. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں میں وہ جاننا چاہ رہا ہوں. سر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک ٹری لگائیں، ایڈلٹ ٹری لگائیں، اور جب وہ ایک لیول تک پہنچ جائے تو اسے کاٹ دیں، ہم دوسرے کارنوکارپس کو کاٹ دیں. اچھا، ہم نے اس لیے ٹھیک ہے اس کے نیم ٹریز لگائے. اب ہم گل مہور کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم گل مہور نیم کے درخت لگائے ہیں. نیم کے درخت لگائے سر. اچھا. تو ویسے کبھی آپ نے اپنی لائف میں کبھی نیم کا درخت دیکھا ہے یہاں پہ؟ کسی کو تعلق رہا ہے؟ گھر پہ لگا ہوا ہے. اس کی بہت کیئر بھی ہوتی ہے. اچھا، اس کے پتے اٹھاؤ، اس کو صاف کرو، ورنہ اور اس سے اگر وہ اگ نہیں رہا تو آپ اس سے باتیں کریں گے کچھ تو وہ اور اچھا ہونا شروع ہو جائے گا کہ بھائی تم اچھے ہو، یہ وہ ہے، تو اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ میرے گھر پہ لگا ہوا ہے. مسواک اس کے استعمال ہوتی ہے، بیسکلی ہیومن فرینڈلی ہوتا ہے وہ. ہاں، وہ زیادہ تر گھروں میں ہوتا ہے. یہ بیسیکلی نیٹو ٹریز ہیں ہمارے نا، کیونکہ پتہ ہے یہ جو درخت ہوتے ہیں نا یہ بادلوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. یہ وہ بارشیں جنگلات کے حساب سے ہوتی ہیں، تو وہ بارشیں ہوں، یہ نیٹو ٹریز ہیں جو صدیوں سے یہاں پہ سارا سلسلہ چلتا رہا ہے، تو بڑا زبردست ہو جائے. اچھا، ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، پھر میں آپ سے اپنا ذریعہ آپ سے بات کرتا ہوں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو ہلو، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سحر بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی سحر صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر اللہ کا. یہ بچے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لڑکے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ درخت لگا رہے ہیں، بے شک صدقہ جاریہ ہے، لیکن ان کی دیکھ بھال بھی کریں، پھر ان کو پانی بھی دیں. لیکن پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں پہ جو درخت لگے ہوئے تھے ان کو ٹینکروں کے ذریعے روز پانی دیا جاتا تھا، لیکن اب کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ یہاں پہ نہ درخت لگتے ہیں. درخت لگ جائیں تو ان کی دیکھ بھال بھی تو اصل میں بات ہے نا. درخت لگا کے چھوڑ دیں گے تو پھر وہ کہاں سے ہرے بھرے ہوں گے؟ تو ان کو پانی دینا، ان کی دیکھ بھال کرنا، یہ بھی تو ضروری ہے نا. بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہ لڑکے نا. بالکل صحیح. سحر صاحبہ، آپ نے کبھی درخت لگایا اپنی زندگی میں؟ نہیں، مجھے شوق بہت ہے، لیکن میں فلیٹوں میں رہتی ہوں تو یہاں پہ تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. مجھے بہت شوق ہے درخت لگاؤں، کوئی اپنا حصہ ڈالوں، لیکن بس کر ہی نہیں سکتے یہاں پہ ایسی کوئی. اپارٹمنٹ کے حوالے سے جو ہے نا وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. ہم نے کچھ پہلے بھی گیسٹ آئے تھے تو ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح اپارٹمنٹس والے لوگ جو ہیں وہ اپنا
حصہ ڈال سکتے ہیں اس کام میں تو میں اس کے اوپر بات کرتے ہیں. آپ پروگرام دیکھتے رہیے. ضرور کیجیے گا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ سحر صاحبہ, تھینک یو سو مچ. اچھا, درختوں کی دیکھ بھال کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ آپ لوگ جو درخت لگا رہے ہیں تو اس کے بعد بات کی کیا ہے, کیا ادھر وزٹ کرتے ہیں, ادھر پانی کون دیتا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جو کراچی جیسے علاقے میں خاص طور پہ نیچے کھارا پانی ہے اور اگر ہے بھی تو بہت گہرائی میں جا کے. تو اگر کوئی ایک پودا ہے یا کوئی درخت ہے, اگر وہ سبز ہے, وہ زندہ ہے اگر درخت, تو اس کے ساتھ ایک انسان بھی ہے جو اسے پانی دے رہا ہے. تو وہ انسان کیا آپ لوگوں نے چنے ہوئے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی؟ میں ان سے جری صاحب بالکل, ہم لوگوں نے جب درخت لگائے تھے تو ہم لوگوں نے اپنی ٹیم ڈسٹریبیوٹ کر دی تھی, مطلب ڈفرینٹ لوکیشنز کی ڈفرینٹ ٹیمز جو کہ ہر 2 دن بعد جا کے شام کے وقت واٹرنگ کرتی ہیں سارے پلانٹس کو. اچھا. اور پلس ہم لوگوں نے کچھ مالی بھی رکھے ہیں, مطلب اس جگہ پہ آپ کو پتہ ہوگا کہ کچھ غریب آبادی بھی ہوتی ہے, تو ہم نے ان میں سے ہی 1-2 لوگ چنے ہوئے ہیں کہ وہ بھی جا کے دیکھ لیتے ہیں. اور مالیوں سے بھی ہم لوگوں نے بات کی ہوئی ہے, تو جب بھی ہمارے لڑکے واٹرنگ کے لیے جاتے ہیں شام میں تو وہ مالیوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں, ان سے اور پوچھ لیتے ہیں کہ اب اس پودوں کو کیا ضرورت ہے, کھاد صحیح ہے, کھاد نہیں ہے, یا جو بھی کٹنگ ہونی ہے, کچھ بھی ہونا ہے. تو ہم نے ایسے ٹیم ڈسٹریبیوٹ کر دی ہیں. اچھا. کیونکہ واٹر کرائسس کا بھی ابھی پتہ ہے پاکستان میں, تو اس لیے ابھی ہم گورنمنٹ سے بھی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ اگر واٹر ٹینکرز مل جائیں ہمیں کہ ہم صحیح سے پراپر واٹرنگ ہو جائے. لیکن جب تک ایسا کچھ نہیں ہوتا تو ہم نے اپنے ممبرز الاٹ کرے ہوئے ہیں جو کہ جا کے واٹرنگ کرتے ہیں پلانٹس کو. تو ابھی پانی کہاں سے پورا کر رہے ہیں آپ؟ بیسکلی ہمارے لڑکے ایک بیسکلی کار ہے ہمارے پاس جو کہ اس میں واٹر کینز جو ہوتے ہیں بڑے وہ لے کے جاتے ہیں, اور لڑکے خود جا کے واٹر کینز کے ذریعے ان کو واٹرنگ کرتے ہیں. اچھا 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 اچھا, ایسا ہے. تو یہ کتنے پودے جو ہیں آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے بڑھتے ہوئے دیکھے ہوں گے, وہ ایک خوشی وہ سارا وہ فیل ہو رہی ہوگی. بالکل خوشی ہوتی ہے, اور اگر اس کو کوئی اللہ نہ کرے نقصان ہو جائے تو دل پہ رہتی ہے. ہاں یہ تو ہے, یہ تو ہے. یہ بس ایسا ہے, شوق ہی ایسا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جنہیں گارڈننگ کا شوق ہوتا ہے وہ گھنٹوں اپنے لان میں گزار دیتے ہیں دیکھتے ہوئے, انہیں خیال رکھتے ہوئے. تو آپ جب کسی کیئر کرتے ہیں تو پھر اسے کچھ ہو جائے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. اچھا, اب بتائیے سجاد, دیکھ بھال کے بارے میں تو بتا دیا, پانی آپ دے رہے ہیں سارے ایک ایفرٹ سے. کیا یہ جو موسم ہے یہ درخت لگانے کا موسم ہے؟ پری مانسون جو ہوتا ہے نا, ابھی جو جولائی ہے وہ ہمارا ہے پری مانسون. ہم نے اس کو پوری ریسرچ کری تھی, ہم لوگ نرسریز میں گئے تھے ڈفرینٹ, کہ ہم نے پوچھا پہلے کہ ہم یہ کام جو اسٹارٹ کر رہے ہیں یہ صحیح بھی کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. بولا یہ بڑا اچھا موسم ہے ابھی, 1 جون سے لے کے اور اینڈ آف اگست اور 1 مارچ سے لے کے فیب, جب بارش ہونے والی ہے نا اس سے پہلے آپ اگر لگا رہی ہیں تو جو ان کی جڑیں ہیں وہ ہو جائیں گی مضبوط اندر, اور پھر پانی کی ہمیں اتنی ریکوائرمنٹ نہیں ہوگی. یعنی جو درخت ہے اس کو ہمیں اتنی ٹیک کیئر نہیں کرنی پڑے گی اگر بارش ہو گئی, پھر اس کے بعد ہمیں کرنی پڑے گی. صحیح 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 صحیح. تو ہم نے اس لیے یہ والا جو ایک ٹائم پیریڈ ہے وہ چوز کرا کہ ہم یہ ٹائم پیریڈ اچھا, اور پھر ہماری سب کی چھٹیاں بھی چل رہی ہیں ابھی سمرس کی, تو پھر اور اچھا ایک افیکٹو کام ہو رہا ہے, تیزی سے کام ہم لوگ کرتے جا رہے ہیں. اس لائف میں ویسے ہی بہانا چاہیے ہوتا ہے گھر سے نکلنے. ہاں تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی, تو پودے آپ نے بتایا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ نیم کے لگا رہے ہیں اور یہ سارا چل. اپارٹمنٹس کے حوالے سے آپ لوگوں کے پاس کیا آئیڈیاز ہیں جو اپارٹمنٹس میں لوگ رہتے ہیں؟ میں خود اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں, تو ہم نے اسٹارٹ یہ ایسے کیا تھا کہ ہم نے اپنی چھتوں کے اوپر کچھ ٹریز, مطلب اسمال ٹریز نہیں ہوتے, اگانا شروع کر دیے تھے کہ جب وہ ایک لیول تک پہنچیں تو ہم ان کو باہر لگا دیں اپنے گھر کے فٹ پاتھ وغیرہ ہوتی ہے ہمارے گھروں کے پاس, کہ ہم اس کو ایک لیول تک پہنچا کے جب وہ بڑے ہو جائیں تو ہم ان کو فٹ پاتھ پہ لگا دیں. اور نارملی 500 روپے کا ایک درخت آتا ہے اچھا, اگر ریل ٹری میں دیکھیں تو ہم کسی روڈ پہ لگا دیں تو اٹس ناٹ ورتھی, ہم لگا سکتے ہیں. بیسکلی جو ابھی ہم نے پلانٹس لگائے ہیں وہ 2 ایئرز اولڈ یا اس سے بڑے پلانٹس ہیں, اور جو ان کی ہی چھت پہ ہو گئے ہیں. ہم لوگ جو اگر آپ وہاں پہ بھی نرسری جائیں تو وہ شاپر کے اندر وہ ایسے ہی ان کی چھت سے ہی ہم لوگوں نے جو ابھی پلانٹیشن. جو شاپر والے ہوتے ہیں نا وہ جلدی بہہ جاتے ہیں اصل میں. جی, پانی آئے گا تو جو شاپر والے ہوتے ہیں نا وہ جلدی بہہ جاتے ہیں, تو وہ ہمارا یعنی ایک ضائع ہو جائے گا پودا. ہم نے اس لیے تھوڑے اڈلٹ لگائے, اگر بارش بھی ابھی ہو جائے تو ان کو اتنا مسئلہ نہیں ہوگا. اچھا, تو آپ نے پہلے پودے لا کے چھت پہ رکھے ہیں, وہاں پہ وہ تھوڑے سے بڑے ہونا شروع 2 سال کا ہی پورا ٹائم پیریڈ ہے, ہماری 2 سال کی پوری پلاننگ ہے. تو وہ جو جہاں اٹھاتے جا رہے ہیں ان کی جگہ اور آتے جا رہے ہیں اور آتے جا رہے ہیں ماشاء اللہ سے.
اور آپ نے جو بات کی تھی کہ بڑی خوشی ہوتی ہے جب اس میں سے کوئی پھول نکلتا ہے نا بھائی, اس وقت وہ خوشی ایک بہت الگ خوشی. 2 سال آپ نے ایک چیز کی ٹیک کیئر کی, اس میں سے ایک پھول نکل رہا ہے, بہت اچھی اچیومنٹ ہوتی ہے. ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم لوگ, وقفے سے واپس آتے ہیں تو میں کہ ہمارے دوست ہیں انہوں نے کتنے ہزار پودے ابھی تک لگائے ہیں اور ان کے ارادے کیا ہیں, اور اس میں آپ اور ہم نے مل کے ان کا کیسے ساتھ دینا ہے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس اور آج شجرکاری کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ آج اسٹوڈنٹس موجود ہیں اور یہ بڑے پیشنیٹ ہیں اپنی اس کیمپین کے حوالے سے, اور ماشاءاللہ انہوں نے بڑے اچھے سٹیپس لیے ہیں ابھی تک جتنے بھی انہوں نے درخت لگائے. اچھا یہ بتائیے رضا انصاری کہ آپ کی ٹیم میں ٹوٹل کتنے لوگ شامل ہیں؟ ہم تقریباً 200 لوگ ہیں جس میں بوائز اینڈ گرلز دونوں موجود ہیں. تو ہم نے اسٹارٹ لیا تھا یہ کیمپین کا, اب الحمدللہ ہم 12,000 ٹریز لگانے میں کامیاب ہو چکے ہیں. 12,000 درخت لگا چکے ہیں. 12,000 ٹریز ہم لگا چکے ہیں. کتنے عرصے میں؟ اور یہ منیمم 6 منتھس ہوئے ان کو لگائے ہوئے. ٹھیک ہے. اور ان کی ٹیک کیئر بھی جیسے جری بھائی نے بتایا چل رہی ہے, ٹائم ٹو ٹائم چل رہی ہے. اور جس طریقے سے ہمارے اڈلٹ ٹریز روڈ پہ لگ رہے ہیں, اس طریقے سے ہماری بیک اینڈ پہ جو ٹیم ہے وہ اسمال ٹریز پہ وہ بھی کام کر رہی ہے, پلانٹس پہ کام کر رہی ہے. اس طریقے سے سلسلہ چل رہا ہے. زبردست. تو یہ سارا سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں نے اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں؟ ہاں, سوشل میڈیا پہ اس کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں, لوگ ہماری ہیلپ کرتے ہیں. ایک اچھا فیڈ بیک ہمارے پاس آتا ہے, اسمائلز آتی ہیں بیسکلی, تو وہ ہمارے لیے بیسٹ ہوتا ہے. ایریا چوز کرنے میں بھی آپ لوگوں کا وہ ہوتا ہوگا کہ ایریا کون سے چوز کر رہے ہیں آپ؟ ایریا چوز کرنے میں تھوڑی سی ڈیفیکلٹیز اس طریقے سے آ جاتی ہیں کہ کچھ پروجیکٹس بھی چل رہے ہیں گورنمنٹ کے, جیسے گرین بیلٹ ہو گئی, اس کے بعد بریجز بن رہے ہیں, تو بہت دیکھنا پڑتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آج ہم یہاں درخت لگا دیں, 2 سال بعد یہاں کوئی نیا پروجیکٹ بن جائے یا ٹوٹ جائے. ایسے بہت سے ہمارے ساتھ ہوا بھی ہے. اسٹارٹنگ میں جب ہم نے اسٹارٹ لیا تھا یہ کہ نمائش شرنگی پہ ہم نے بہت سے درخت لگائے تھے, ہمیں نہیں اس وقت اتنا اویئرنیس نہیں تھی, لیکن پھر ٹائم ٹو ٹائم اس میں ہم نے اضافہ کیا کہ ہم بہت سی پہلے بیک اینڈ پہ سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے, کہ ایسا تو نہیں ہے کوئی حکومت کی طرف سے یا کوئی برج بن جائے گا یا کچھ ہو جائے گا پھر درخت کٹ جائیں گے, اس کو ایسے لے کے چلنا پڑتا ہے. صحیح. کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام فہیم عباس صاحب, کیسے ہیں؟ یحییٰ بات کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ٹھاک. یا بھائی آپ بتائیں کیسے ہیں؟ اتنا خوبصورت موضوع ہے اور آپ جن نوجوانوں کو میری طرف سے سلام ہے, میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. یہ وہ نوجوان ہے جسے علامہ اقبال نے جیتا خواب دیکھا رہا. یہ مطلب میں اس لیے نہیں کہہ رہا, دیکھیں آج کل کے دور میں بچے نہیں کرتے یہ سب, وہ دوسری جو لوگ یہ کر رہے ہیں ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ جنہوں نے جو کام کیا ہے, انہوں نے جو کام کرنا تھا انہوں نے کر دیا ہے. جو اگر انہوں نے درخت لگائے اس کو سسٹین کرنا میرا اور آپ کا کام ہے. میں مجھے چاہیے کہ میں ان کو پانی بھی ڈالوں اور دیکھوں. اگر میرے گھر کے سامنے یا میرے مارکیٹ کے سامنے انہوں نے کوئی درخت لگایا ہے تو وہ اس کو پانی چاہیے, اس کو کھاد چاہیے, اس کو کیئر چاہیے. تو کیئر کرنا ہم لوگ کی ذمہ داری ہے. انہوں نے پودا لگایا اس کو بڑھا کے جوان کرنا میری بھی ذمہ داری ہے. بالکل صحیح. میں تو سب سے نہیں کہتا ہوں. دیکھیے ایک پرابلم پتہ ہے کیا ہمارے یہاں, ہم اتنے فالتو ایشوز پہ بات کر رہے ہوتا ہے. سارا وقت آپ ٹی وی پہ دیکھیں ٹاک شوز میں پولیٹیکل ایشوز چلتے رہتے ہیں جس میں کوئی کریٹو بات نہیں ہوتی. یہ جو آپ کر رہے ہیں نا یہ کریٹو کام ہے. اگر آپ اس کو انیشیٹ کریں گے, اور دیکھیں نا نوجوان کہتے ہیں ہمارے نوجوان کتنے زبردست ہیں, لیکن ان کو اگر آپ راستہ دیں گے, اگر یہ کہہ رہے ہیں جیسے ان کو ہمیں یہ اسٹریٹ پیسج دینا چاہیے کہ اگر یہ کام کر رہے ہیں تو ہم فیسیلیٹ کریں ان کو, تو جذبہ بڑھانے کے لیے ہم کو ان کو ہم پرموٹ بھی کریں. اور میں پھر کہوں گا کہ اگر انہوں نے کوئی درخت لگایا ہے تو میرے بھائی اگر میرے گھر کے نزدیک ہے اور میرا فرض پڑتا ہے اس کو پانی ڈالیں, بس یہ کریں. تھینک یو سو مچ. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. بڑی اچھی بات کی انہوں نے جری عباس کہ وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سامنے کسی نے آ کے اگر درخت لگایا ہے تو بس انہیں کی ذمہ داری ہے, خود ہی سنبھالیں, خود ہی پانی دیں, کیونکہ یہ ہم نے تو نہیں لگایا, یہ جنہوں نے لگایا وہ خود دیکھیں. حالانکہ انہوں نے لگا کے ہم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی کہ ہمارے ایریا میں لگائے. اچھا یہ بتائیں جری کہ جو جگہ وہ کیسے منتخب کرتے ہیں آپ لوگ, کیونکہ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ آپ نے جو جگہ چوز کی ہے درخت لگانے کے لیے, تو وہ کیا ہونی چاہیے, لائک کسی کو اس سے اعتراض تو نہیں ہے, یا مطلب آپ کی کیا کرائٹیریا کیا ہے؟ جب ہم جگہ چوز کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پبلک پلیس. کیونکہ جیسے ابھی ہم لوگ حیدری مارکیٹ سے انیشیٹو لے رہے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے مارکیٹس میں جب کوئی ایونٹ آتا ہے, کوئی اوکیزن ہوتا ہے, کیا کس حساب سے رش بڑھ جاتا ہے اور کس حساب سے پھر اس میں بھی کچھ ہوتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں یا کچھ, تو اس لیے ہم لوگ زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ پبلک پلیس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. پھر ایسی جگہ لیتے ہیں کہ جہاں تک ہمارے کوئی ممبرس قریب میں ہوں تاکہ وہ ان کو جا کے دیکھ بھال کر سکیں, مطلب آفٹر 2 days ان کے لیے مسئلہ نہ ہو کہ وہاں پہ جانا کوئی ایشو ہو جائے. تو
بیسکلی یہی مقصد ہے کہ ہم لوگ ایسی ہی جگہ دیکھتے ہیں جہاں پہ پلس ابھی جو ہم لوگوں نے پلانٹس لگائے تھے تو اس میں جو گھر کوئی قریب تھا یا گھر کے سامنے تھا تو ہم لوگوں نے ان سے جا کے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ پودا ہم لگا رہے ہیں, اگر ہم سے مطلب نہیں آ پائے یا کچھ ہو تو پلیز آپ دیکھ لیجیے گا, کیونکہ یہ آپ کے لیے فائدے کے لیے ہی لگا رہے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا چھوٹا سا تو مقصد. لوگوں کا کیا اس پہ تو نہیں کوئی اعتراض کرتا کہ بھئی کیوں لگا رہے ہو, اٹھاؤ یہاں پودا اپنا یہاں سے, جتنے نہیں, لوگ ہیں. بیسکلی ہم لوگوں نے روڈس پہ مطلب جو بیچ میں آپ کو فٹ پاتھ چلتا ہے وہاں پہ لگائے تھے, تو ان کے سامنے دونوں طرف گھر ہوتے ہیں, تو ہم نے بول دیا بس آپ اس کا تھوڑا سا خیال رکھ لیے گا, شام میں تھوڑا سا پانی دے دیجیے گا. صحیح ہے, تو وہ مطلب اچھا ہمیں فیڈ بیک ملا, مطلب لوگ انٹرسٹڈ تھے اس کام میں. لوگ انٹرسٹڈ ہیں, لوگ کرنا چاہتے ہیں کچھ. بالکل صحیح. اچھا جی سجاد, آپ بتائیے کہ ابھی کیا پلاننگ ہے, کیونکہ 12,000 درخت تو آپ لگا چکے ہیں, اور یہ مشن کب تک چلتا رہے گا آپ کا؟ ہمارا مشن جو ہے 14 اگست تک چلتا رہے گا یہ والا. اس کے بعد پودے لگانے بند؟ نہیں, اس پہ جو ہمارا ٹارگیٹ اگر ہم نے وہ اچیو کر لیا, اچھا ٹھیک ہے, جو کراچی کے کلائمیٹ کو چینج کر پائے ہم, ٹھیک ہے, صحیح ہے, ورنہ پھر ہم اور وہ جیسے ہمارے اسمال ٹریز جو ہو رہے ہیں گرون اپ, وہ پھر آگے جو ہے وہ لگاتے رہیں گے. بالکل صحیح. ٹارگیٹ کیا ہے آپ کا؟ ہمارا بھی جو ہے وہ جیسے جو انڈیا کا ہمیں ایک ریکارڈ ہے وہ ہمیں بریک ڈاؤن کرنا ہے. اچھا, تو وہ ہے 66 ملینس کا نا, جو انڈیا نے ٹھیک ہے. لگایا تھا. تو ہمیں 14 اگست کو جو ہے وہ 70 ملینس تک جو ہے وہ لگانے درخت. تو ہم پاکستان کی عوام اگر ساتھ دے گی اور کراچی کی تو دیتی ہے تو بہت اچھا ہو جائے گا. آپ کا فیس بک پیج کیا ہے؟ ہمارا فیس بک کا جو پیج ہے وہ ہے MESO پاکستان. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. آپ سب مہمانوں کا بھی بیسٹ وشز ہیں آپ لوگوں کے لیے کہ آپ کامیاب ہوں جو آپ نے پلان کیا ہے, اور MESO آپ بھی جوائن کیجیے گا اور آپ ان دوستوں کو گائیڈ کر سکیں ضرور کیجیے گا. اور باقی گھروں میں جو ہے وہ آپ جو پرانے باتھ ٹب ہوتے ہیں, جو پرانے کین ہوتے ہیں, گیلن ہوتے ہیں, آپ ان کو اوپر سے کاٹ کے ان کے اندر کھاد وغیرہ ڈال کے آپ کر سکتے ہیں. آپ یوٹیوب پہ آپ کو ایزیلی سارے طریقے مل جائیں گے کہ آپ کس طرح اپنے اپارٹمنٹ پہ کم جگہوں پہ جہاں پہ زمین نہیں ہے آپ کے پاس اور آپ نے وہاں پہ پودے لگانے, تو اب کیا آپ کو کرنا چاہیے. آپ چھوٹی چھوٹی سبزیاں لگا سکتے ہیں, آپ دھنیا اگا سکتے ہیں, پودینہ اگا سکتے ہیں, آپ پیاز, لہسن, ٹماٹر وغیرہ اور کچھ طرح کچھ سبزیاں وہ آپ کی وہاں پہ اگ سکتی ہیں. لیمن گراس آپ لگا سکتے ہیں, آپ قہوہ بنا کے پئیں, اس سے مچھر بھی نہیں آتے ہیں اور بھی بہت سے معاملات سے بچ جاتے ہیں. تو جناب ایک بریک کی طرف لوگ بڑھ رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو ایک اور موضوع بات کریں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور اس وقت ہم اپنے پروگرام کے دوسرے حصے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں پہ ہم بات کریں گے بڑھتی ہوئی آبادی کے حوالے سے. ایکچولی آج پوری دنیا میں ایک دن منایا جا رہا ہے آبادی کے حوالے سے, پاپولیشن کے حوالے سے. ایک عالمی دن ہے جس پہ پوری دنیا میں اویئرنیس جو ہے وہ دی جائے گی. بہت سارے ایونٹس ہوں گے اور بہت سارے سیمینارز وغیرہ ہوں گے جس میں بتایا جائے گا کہ بڑھتی ہوئی آبادی کس حد تک خطرناک ہو سکتی ہے. 2011 میں رپورٹ آئی تھی کہ جناب پوری دنیا کی آبادی جو ہے وہ 7 ارب سے تجاوز کر چکی ہے, اور پاکستان دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے جس کی آبادی 18 کروڑ سے زیادہ ہے. تو اس حساب سے ہمیں ایکشن لینے کی ضرورت ہے. آج تک کوئی سیریسلی آبادی کو کنٹرول کرنے کے بارے میں کوئی کام نہیں ہوا ہے, سیریسلی کوئی کام نہیں ہوا ہے. ہاں, کاغذی کارروائیاں بہت ہوئی ہیں. ہم جیسے آج ہم شو میں بات کریں گے, اس طرح کے بہت سارے شوز ہوئے ہوں گے, مگر نہ تو عوام نے یہ کبھی ارادہ کیا ہے, نہ ٹھانا ہے کہ جناب ہم نے آبادی کے لیے واقعی فکر مند ہونا ہے. کیونکہ ہمیں جو ہے وہ ایک تھاٹ جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی رزق خدا نے دینا ہے, آپ اس بارے میں پریشان نہ ہو. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے, رزق خدا نے دینا ہے. رزق خدا جو ہے وہ پتھر کے اندر رہنے والے کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے, اور وہ بے شک وہ بات نہیں. مگر پھر بھی ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم بچے پیدا کرتے جائیں گے تو کیا ان کو جب تعلیم دیں گے تو کیا ہم انہیں سرکاری اسکولوں میں تعلیم دینا چاہتے ہیں آپ اپنے بچوں کو؟ آپ کے اگر بچے کم ہوں گے تو شاید آپ انہیں بہتر تعلیم دے سکیں گے. آپ ان بچوں کو خوراک جو ہے وہ آپ اچھی فراہم کر سکیں گے. مطلب سوسائٹی میں کتنی جو ہے نا وہ آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں اگر پاپولیشن کم ہوتی ہے. کم تو اب نہیں ہو سکتی مگر رک جاتی ہے. تو اور
اتنی تیزی سے نہیں پھیلتی ہے. تو اس کے اوپر جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے, اور کیا کیا کام ہو سکتے ہیں, کس طرح جو ہے پاپولیشن جو ہے یہ ایک پورے کنٹری کے لیے جو ہے ایک خطرے کی گھنٹی بن سکتی ہے, اور کس طرح جو ہے یہ پریشانیاں زیادہ بڑھ سکتی ہیں یا ان کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں, ذرا اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے پاس ایک رپورٹ بھی موجود ہے, پہلے چل کے وہ رپورٹ وہ رپورٹ آپ کو تھوڑا سا بعد میں دکھاتے ہیں. پہلے مہمانوں کا تعارف کرواتے ہیں. ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں سب سے پہلے وہ کالم نگار ہیں اور تجزیہ کار ہیں جناب فرح ناز صاحبہ. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ٹھیک ٹھاک ہے ماشاء اللہ. ہمارے دوسرے مہمان یہ سوشل ورکر ہیں اور تجزیہ کار ہیں شبیر شفقت صاحب. ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. شکر ہے جناب. گریٹ ماشاء اللہ. جناب یہ آبادی پہ اگر قابو نہ پایا گیا تو پاکستان کن کن مسائل میں گھر سکتا ہے؟ پہلے تو جیسے آپ نے کہا نا, ابھی میں سن رہی تھی آپ کا جو انٹرو تھا کہ عوام نہیں سمجھتی, عوام نے سے مسئلہ سمجھا ہی نہیں ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کون سمجھائے گا عوام کو. لیکن ان سیریس نوٹ پوری دنیا میں جو پاپولیشن ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑھتی جا رہی ہے اور اسپیشلی پاکستان میں ہمارے پاس, جبکہ ہمارے پاس بیسک نیڈز جو ہیں اس کی بھی اتنی زیادتی نظر نہیں آتی. تو واقعی ہم سب لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم ہمارے فیملی میں کم بچے ہوں بٹ کوالٹی ٹائم اور کوالٹی ایجوکیشن ہم ان کو دے سکیں. اور یہ بہت ضروری ہے کہ سیریسلی اب ہمیں اس بارے میں سوچا جائے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ رزق تو اللہ پاک دیتا ہے, تو یقیناً رزق تو اللہ پاک ہی دیتا ہے, لیکن ہم اس چیز کو کتنا بہتر کر سکتے ہیں اور کتنا اچھا یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو اس بارے میں ہم سب کو سیریسلی سوچنا پڑے گا. فہیم ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ایجوکیشن کا ریشیو جو ہے نا پاکستان میں بھی, چاہے کہیں بھی آپ چلے جائیں, کم نظر آتا ہے. اور جو ایک خاص مکتب فکر جو ہے ان لوگوں کا بھی ایک جو کام ہے, جو چیزیں ہیں, جو ان کے بھی جو ویوز ہیں وہ بھی ہمیں لوگ اس کو بھی پک اپ کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. تو ایک چھوٹے سے کمرے میں بھی مجھے 8-8 6-6 بچے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں یا نظر آتے ہیں, جبکہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے ان کی ڈائٹ کا اور ان کی ہیلتھ کا اور ساری چیزوں کا انتظام. چائلڈ لیبر کے مسائل بڑھ رہے ہیں, مطلب آگے 2 کروڑ 26 لاکھ سے زیادہ بچے ایسے ہیں جو سکولز نہیں جاتے ہیں. تو مطلب وہ ایمرجنسی موڈ میں ہماری جو ظاہر ہے ہم تو ایک دوسرے کو بتا سکتے ہیں, ہم سیمینارز کر سکتے ہیں, ہم کانفرنسز کر سکتے ہیں, ہم لکھ سکتے ہیں, بٹ جو اسٹیپ جو ہوتے ہیں, جو امپلیمنٹ جو ہوتا ہے, یہ تو گورنمنٹ کو ہی کروانا پڑتا ہے, ہماری ریاست کو ہی کروانا پڑتا ہے. تو I must say کہ اس پہ بہت ہی ضروری ہے کام کرنا. آپ نے کہا کہ 18 کروڑ ہماری آبادی ہوگی, مجھے لگتا ہے کہ شاید 18 کروڑ سے تجاوز کرنے والے ہم 22 کروڑ سے بھی زیادہ ہم پاکستان کی پاپولیشن جا رہی ہے, اور ہمارے پاس تو ینگسٹرز اور خواتین زیادہ ہیں اس میں. تو ان کی ہیلتھ, ان کی صحت, ان کی ساری چیزیں کس طرح مینٹین کریں گے؟ بالکل ایسا. اچھا ہمارے ہاں نا ایک اور بھی بڑا ایک مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو بھی پریشانی ہوتی ہے نا اس کا قصوروار کوئی نہ کوئی ڈھونڈ لیتے ہیں. بالکل. ہم خود تو کبھی نہیں ہو سکتے نا. اگر ہم ایک ٹریفک لائٹ کی بھی بات کریں نا تو وہاں پہ جو ٹریفک خراب ہو رہی ہوتی ہے وہ دوسرے کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے, ہماری وجہ سے کبھی نہیں ہو رہی ہوتی ہے. ہم اشارہ توڑ بھی دیں, ہم جناب تیز رفتاری بھی کر لیں, ہم تو صحیح چل رہے ہیں, دوسرا جو ہے وہ غلط چل رہا ہے. اب اسی طرح ہم لوگوں نے یہ جو معاملہ ہے یہ بھی پورا کا پورا جو ہے نا وہ اللہ میاں کے اوپر چھوڑ دیا ہوا ہے کہ یہ بچے جو ہیں وہ بڑھنا وہ اس میں کوئی نہیں, اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے. اگر رزق نہیں اگر ملے گا, اگر فرض کریں قحط آ جاتا ہے, کچھ ہوتا ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. ہم ایگریکلچرل ملک ہونے کے باوجود سارے کوئی ایفرٹ ہم نے نہیں کرنی, اور بعد میں جو ہے نا وہ ہم نے سارا سب کچھ اللہ میاں پہ ڈال دینا کہ اللہ میاں کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور ایک زمانے میں آپ کو یاد ہے جب یہ پاپولیشن پر جو کام ہونا شروع ہوا تھا, جو ڈاکٹرز سارے نکلے تھے, تو ہمارا جو ایک دینی طبقہ ہے وہ ایک دم اینٹی ہو گئے تھے, اور انہوں نے کہا کہ جی آپ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں مداخلت کرنے لگے ہیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہوئی تھی. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو خود انسانوں کو رائٹ دیتا ہے کہ آپ پلاننگ کریں, اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے, بہتر گزارنے کے لیے آپ پلان کر سکتے ہیں, جیسے کہ آپ آج کے لیے یا آنے والے کل کے لیے آپ کر سکتے. تو مجھے لگتا ہے وائی ناٹ, کیوں نہیں. نہیں بالکل پلاننگ کرنے, ہمیں پلاننگ نظر آتی ہے, ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں. اس کی کہ 8 بچے ادھر ادھر رول رہے ہوں, 2 بچے اگر اچھا کھا رہے ہوں, اچھا پہن رہے ہوں,
اچھے اسکول میں جا رہے ہوں, اچھی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے شاید وہ آپ کے پیرنٹس کے لیے بھی راحت بنیں گے, وہ جی ہاں جی, اچھا بنیں گے وہ ان کے وہ لیے. 8 بچے اس طرح جو ہے نا وہ چائلڈ لیبر کے ذریعے آپ کا نام روشن نہیں کریں گے, مگر وہ 2 بچے جن کے اوپر محنت کی گئی ہوگی وہ ضرور آپ کا نام روشن کر سکتے ہیں, آپ کے پورے خاندان کا نام روشن کر سکتے ہیں. شبیر صاحب آپ بتائیے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بڑھتی ہوئی آبادی کس حد تک نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے؟ یہ نقصان دہ تو ہو رہی ہے, کیونکہ یہ سمجھ لیں کہ یہ بھی ایک ایٹم بم بھی ہے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم, جیسے آپ نے بھی شروع میں کہا کہ یہ سیمینارز بھی ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتے ہیں, آپ کچھ بھی کر لیں, جب تک آپ مذہبی لوگوں کو اس میں انوالو نہیں کریں گے, جب تک وہ سامنے نہیں آئیں گے. دیکھیں پولیو کے قطروں کی بات تھی تو جہاد کے لیے بات تھی, کوئی نہیں بولتا تھا. جب سر پہ پڑی تو پھر مذہبی رہنما خود آ کے کہنے لگے جہاد حرام, اس طرح کا نہیں کرنا چاہیے, پولیو قطرے پلانے چاہیے. بالکل, اس سے پہلے کوئی نہیں کہہ رہا تھا, جب سر پہ پڑی تو جی پولیو کیمپین کے لیے علماء کرام نے خود آ کے بیان دیے, جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ تھا, انہوں نے چلوائے سارا. تو ایک لاسٹ مومنٹ پہ آ کے جب پوری دنیا میں سارے ممالک نکل گئے, صرف 3 ملک رہ گئے, نائجیریا, افغانستان, پاکستان, تب ہم نے کہا اوکے اب ہمیں ایکشن لینا چاہیے اس کے اوپر. اب بھی یہی ہے, جب تک یہ مذہبی, دیکھ آپ ادھر کمپین چلاتے ہیں, ٹاک شوز کرتے ہیں, سیمینارز ہوتے ہیں, یہ کالمز لکھتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن ایک مذہبی رہنما نے جمعے کے خطبے میں یہ کہہ دینا ہے کہ بھئی یہ آبادی جو ہے اگر آپ روکیں گے تو یہ آپ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں, تو لوگ تو ادھر ہی ڈر جائیں گے, وہ بولیں گے بھائی یہ تو حکومت تو ہمیں خلاف کر رہی ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ جس مسلک کی مسجد ہوگی اور انہوں نے اسی کی بات کرنی ہے, اگر وہ اینٹی گورنمنٹ ہے تو اس نے خطبے میں وہ گورنمنٹ کے خلاف کرٹیسائز کرنا ہے, اس کے اچھے اقدام کو بھی اس نے کرٹیسائز کرنا ہے. واچ نہیں ہے. آپ دیکھیں, ہم کہتے ہیں ملیشیا کی بات کرتے ہیں, وہاں دیکھیں ان کے علماء کے اوپر نظر رکھی جاتی ہے, خطیب پہ نظر رکھی جاتی ہے کہ یہ خطبہ کیا کہہ رہا ہے. گورنمنٹ کی پالیسی کے بغیر وہ کوئی دوسرا خطبہ نہیں دے سکتا. ہم پاکستان میں یہ ہے کہ آپ جو چاہے کریں. اب دیکھیں مولوی حضرات جو ہیں وہ باقاعدگی سے کہتے ہیں یہ آبادی بڑھاؤ, یہ بہت ضروری ہے, فلاں ہے یہ, تو اب آپ بتائیں آپ کی کمپین کہاں جائے گی؟ گورنمنٹ جتنا بھی شور کرے گی وہ تو یوز لیس ہے. جب تک آپ ان مذہبی رہنماؤں کو نہیں تو بانڈ کریں, گورنمنٹ کے جو ہے خطیب مسجدوں میں رکھیں, وہ گورنمنٹ کے حساب سے چلیں کہ لوگوں کو جو ہے وہ باتیں بتائیں جس سے لوگوں کے لیے ایمان میں اضافہ ہو, لوگوں کے بہتری آئے, نہ کہ ایسی باتیں کریں جس سے اشتعال پھیلے, جس سے لوگ رولز اور لاء کو فالو کرنا بہت ہی زیادہ. اچھا, یہ آپ نے بڑی ویسے اچھی بات کی. یہ جو طبقہ ہے نا جو مساجد میں امامت کرنے والے اور یہ خطیب جو ہیں, جو یہ ان کا سوسائٹی میں بہت اہم رول ہوتا ہے, اور اس پہ گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے کہ سب کی, ایسا نہیں آپ سب کو انہیں اچھی تعلیم دلوائیں, انہیں سرکار کی طرف سے اچھی تنخواہیں دیں, تو کیونکہ وہ آپ کے جو پہلے کاؤنسلر ہوتے ہیں نا, جو بیٹھ کے جو پبلک کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, انہیں بتاتے ہیں, وہ یہ لوگ ہوتے ہیں, اور ان پہ محنت کرنے کی بڑی ضرورت ہے. اگر یہاں سے اگر کوئی غلط بات یا کوئی کم علمی کی وجہ سے, ان لوگوں کی کم علمی کی وجہ سے اگر پبلک تک پہنچی ہے, تو پبلک تو بڑے سالڈ بلیو رکھتے ہیں ان ساری چیزوں کے اوپر. لیکن لوگ ان کو ووٹ نہیں دیتے, لوگ ان کو ووٹ نہیں دیتے, لیکن بات جو یہ بات کرتے ہیں نا اس پر فوراً عمل پیرا ہو جاتا ہے. جی. اور آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایسا ہو سکتا ہے, تو ایسا ہو رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا نقصان ہو سکتا ہے ان لوگوں کی, تو نقصان ہو رہا ہے, کیونکہ جیسا کہ انہوں نے بھی کہا کہ وہ جب بات کرتے ہیں اس وقت بیٹھ کر نا, تو کیونکہ ایجوکیشن کا بہت وہ کم ہم کہیں فقدان ہے, تو جو وہ کہہ رہا ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہاں یہ تو ہمیں صحیح بات بتا رہا ہے, حالانکہ اس کا کام تو جو لوگوں کو جو ہے صحیح دین پہنچانا ہے, آپ کے لائف اسٹائل کو انہانس کرنا, آپ کی زندگی کو بتانا ہے کہ آپ کس طرح کریں گے. ان چیزوں کو چھوڑ کر وہ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا پن پوائنٹ والی بات ہے, تو جہاں ان کو لگتا ہے کہ جس طرح کی گیدرنگ ہے, جس طرح کے لوگ ہیں, اسی طرح کا ایک بات کر سب ایسے نہیں ہیں, مگر کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ ہمیں بڑا نقصان پہنچ رہا ہے. چھوٹی جگہوں پہ تو فہم یہ ہوتا ہے ضرور. اور دیکھیں جو غریب طبقہ ہوتا ہے نا وہ زیادہ ایموشنل جلدی ہوتا ہے. میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں, ہمارے علاقے میں ایک ہمارے عزیز کی ڈیتھ ہو گئی ایکسیڈنٹ سے, تو علاقے کے لوگ جو تھے وہ بھی وہاں آ گئے. تو آپ یقین کریں اتوار کو خطبہ دینے لگ گیا. اتوار کو خطبے کا کوئی تک ہے, رات کو وہ خطبہ دے رہا ہے کہ بھائی اقلیتی لوگوں کے آپ نے جنازے میں نہیں جانا, قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے. اور اب آپ بتائیں, تو آپ جب ایسی باتیں جو, اور کوئی بندے نے ادھر سے یہ پوچھا نہیں کہ مولانا صاحب آپ ہمیں بتائیں قرآن شریف کے کس سورہ میں لکھا ہوا ہے, ہمیں بتائیں, ہم دیکھ دیں.
اور جیسے لوگ ہیں ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ جو اقلیت جو ہیں جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کی خوشی میں اور غمی میں ہمیں شریک ہونا ہے, یہ ہمیں پتہ ہے, یہ ہمارے دین کا حصہ اسلام جو ہے ہے. انسانیت کا مذہب ہے. سر میں معافی چاہتا ہوں, ایک بریک کا وقت آ چکا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں اس پہ, کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں عالمی یوم آبادی منایا جا رہا ہے. اس دن کو منانے کا بنیادی مقصد آبادی میں اضافے کے باعث پیدا ہونے والے مسائل کے بارے میں عالمی سطح پر آگاہی کے علاوہ خاندانی منصوبہ بندی اور انسانی حقوق کے بارے میں عالمی شعور بیدار کرنا ہے. اس حوالے سے دنیا بھر میں سرکاری اور غیر سرکاری تنظیموں کی جانب سے عوامی سیمینارز اور کانفرنسز کا انعقاد کیا جاتا ہے. دنیا نے اپنی کل آبادی کے لحاظ سے جب 5 ارب کا ہندسہ عبور کیا تو عالمی سطح پر آبادی میں بڑھتے ہوئے اس اضافے اور اس کے حوالے سے پیدا ہونے والے مجموعی مسائل کو بڑی شدت سے محسوس کیا گیا. آبادی میں اضافے کا مطلب پانی، خوراک، توانائی اور مشترکہ بنیادی وسائل میں کمی، جبکہ غربت، جہالت اور بیماریوں میں اضافے کے خطرات کا بڑھنا ہے. انیس 1989 میں اقوام متحدہ کی جانب سے اس دن کو منانے کا فیصلہ کیا گیا. ایک اندازے کے مطابق 1950 میں دنیا کی آبادی 2.5 ارب تھی، مگر اس میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے. ماہرین کے مطابق یہ اضافہ 1.8% کے تناسب سے ہے. ایشیا آبادی بڑھنے کا سب سے بڑا مرکز ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ جس تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے اس تیزی سے بنیادی وسائل بھی کم ہو رہے ہیں، جس سے مستقبل میں بہت سے خوفناک مسائل جنم لے سکتے ہیں. ان میں خوراک اور پانی کی قلت انسانی زندگی کے لیے نیا خطرہ بن جائے گی. جی دوستو، آپ نے دیکھی رپورٹ، اور واقعی یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، پینے کے پانی سے لے کے آپ کے کھانے تک مسائل ہی مسائل ہیں اگر ہم اس مسئلے کو حل نہیں کریں. بڑھتی ہوئی آبادی دنیا کے بیشتر ممالک میں اس طرح کے مسائل پیدا ہوئے، اور انہوں نے جتنی بھی ریاستیں ہیں انہوں نے سنجیدگی سے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی. سر آپ بتائیے، دوسرے جو ممالک ہیں انہوں نے جو اس طرح کے جب مسائل ہوئے تو انہوں نے مطلب آبادی بڑی تیزی سے جہاں بڑھ رہی تھی، کیونکہ وہ تو اوور آل پوری دنیا کا تناسب جو ہے نا آبادی بڑھنے کا وہ زیادہ وہ ہوتا جا رہا ہے پہلے کی نسبت، مگر مختلف کنٹریز نے کنٹرول کیا ہے اس کو. ٹھیک ہے، تو کیسے کنٹرول کیا انہوں نے، اور پاکستان جو ہے جو ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو یہاں پہ کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ ذرا تھوڑا سا اس بارے میں اپنی رائے میں دیجیے. بتا دوں آپ کو کہ یہ ہے تو پاکستان اسلامی جمہوریہ، لیکن یہ پاکستان مجبوری ہو گیا ہے، مجبوری اسلامی ہو گیا ہے. کیونکہ یہاں کیا کیا جا رہا ہے، وہاں جو باہر کے ملک ہیں نا، وہاں مذہب کو بیچ میں نہیں لاتے. کوئی کام کریں گے وہ مذہب کو انہوں نے ایک جگہ رکھا ہوا ہے، مذہب کو ذاتیات میں نہیں لے کے آتے. یہاں مذہب تو ویسے بھی رہنمائی ہے، وہ اور کچھ بھی نہیں. دیکھیں مذہب، آپ نے کوئی کام شروع کرنا ہے، آپ کبھی ان کو نہیں دیکھیں، وہ کرسمس بھی مناتے ہیں نا، تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم اس کو ریلیجیس فیسٹیول مناتے ہیں. آپ کبھی بھی دیکھیں وہ کسی کھانے میں بھی مذہب کو نہیں لاتے. وہ مذہب ان کا ہے، آپ کا اپنا عقیدہ ہے، آپ چرچ جا رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. پوری دنیا میں دیکھ لیں، مسلم کنٹری میں بھی دیکھ. پاکستان میں پرابلم یہ ہے، وہاں انہوں نے اس لیے آبادی میں کنٹرول کیا، وہ پروگرام بناتے ہیں، پلان کرتے ہیں 20 سال 50 سال پہلے کے آنے والے وقتوں کے لیے، تو ان کے اندر کوئی نہیں. یہاں کیا ہے کہ آپ نے جیسے کوئی پروگرام شروع کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اسٹوڈنٹ. اچھا، میں پہلے یہاں پہ آپ کو روکنا چاہوں گا. دیکھیں، جو مذہب ہے نا، جو اسلام ہے، وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ کوڈ آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا ایک مکمل بہترین طریقہ ہے. ٹھیک ہے، اب وہ جو بہترین جو مگر ہمارے جو کام ہے نا، جو اعمال ہیں، جو ہم کام کر رہے ہیں، جو پریکٹیکلی ہم نظر آ رہے ہیں، وہ 180 ڈگری کا جو ہے نا ڈفرینس ہے، وہ اس کے بالکل برعکس ہے. تو ہمیں جو ہمارا ریلیجن ہے
اس کے مطابق ایگزیکٹ جو اس کا نچوڑ ہے ہمیں وہ یہاں پہ نہیں مل رہا ہے. تو اگر ریلیجن کو ہم لے کے آتے ہیں بیچ میں تو پھر اس کو پراپر طریقے سے استعمال کریں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں. دیکھ میں تو یہاں تو ذاتی مقاصد کے لیے ریلیجن کو لایا جاتا ہے نا. آپ دیکھیں نا, میں نے آگے بھی آپ کو عرض کیا کہ ہم ذاتی مقاصد کے لیے لاتے ہیں, ہم اپنے اختلافات میں مذہب کو لے آتے ہیں. آپ بھٹو صاحب نے پکی پکائی روٹی اسکیم شروع کی, یہی مذہبی رہنما نے کہا پکی پکائی روٹی مت کھانا, اس میں منصوبہ بندی کی گولیاں ڈالی گئی ہیں. وہ پکی پکائی روٹی جو تھی پلانٹس جو ہے بڑے زبردست قسم کے مہنگے پلانٹس جو ہے وہ بند ہو گئے. آپ بتائیں نہیں تو پولیو کی دفعہ کیا ہوا کہ پولیو کے اندر منصوبہ بندی کے ڈراپس ڈالے جی کہ آپ جو ہیں وہ آپ مجھے بتائیں, ہم ہر چیز کو جب کرتے ہیں کوئی بھی پازیٹیو کام اس کا جو ہے نا پہلے سے ہم اس کے خلاف اتنا ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں کہ لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ آیوڈائز نمک کے لیے بھی کہا گیا. اب آپ مجھے لوگ جا کے جناب میں دیکھیں تو صحیح کہ لوگ تھائرائیڈز کے لیے کس طریقے سے محتاج ہوئے, کس طریقے سے بیچارے تکلیف, اتنے بڑے بڑے گلے لے کے عورتیں اور مرد آ رہی ہیں. ان کے علاج کے لیے تو کوئی مذہبی رہنما آگے نہیں آ رہا. مہنگائی ہو رہی ہے اس کے لیے کوئی نہیں آ رہا. پیٹرول مہنگا ہو گیا اس کے لیے کوئی نہیں آ رہا. اور یہاں جب بھی کوئی پانی کو سیو کریں, وہ اس کے لیے کون آ رہا ہے؟ وہ یہ جو وضو کے حوالے سے اتنا پانی ضائع کرتے ہیں ہم لوگ. بیسک سب سے پہلی ٹریننگ یہ ہونی چاہیے ہماری کہ ہم پانی کو بچائیں, کیونکہ پانی کی قلت کی وجہ سے آگے پتہ نہیں کتنے مسائل کھڑے ہونے والے ہیں. کس طرح پانی ضائع کر رہے ہیں. ساری چیزیں فہیم ہمارے مذہب میں ہیں, یہ ساری چیزیں موجود ہیں. لائف اسٹائل پورا ہمارے مذہب میں. ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ کر جو ہمارے مفادات کی چیزیں ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں, جن سے ہم عوام کو بیوقوف بنا سکتے ہیں, خود تو ہم مزے سے رہتے ہیں. اب آپ جتنے بھی بڑے لوگوں کو دیکھیں گے نا جو آپ کو کہہ رہے ہوں گے کہ جی یہ کر لیجئے, منصوبہ اس طرح کے بنا لیجئے, ان کے 2 1 بچے ہوتے ہیں, وہ بھی باہر بہت کمفرٹیبل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. یہاں پر لائن لگی ہوئی بیچاروں کی, گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہوگا, صاف پانی نہیں ہے پینے کے لیے. اچھا جو اتنی لائن آپ لگا رہے ہیں, 6 7 بچے کر رہے ہیں, ان کو کیونکہ دیکھنے والا کچھ نہیں ہے, کچھ نشے کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں, کچھ چوری ڈکیتی شروع کر دیتے ہیں. کرائم اسی لیے. اچھا کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو, میرے خیال ڈراپ ہو چکی ہے. اچھا ٹھیک ہے, ہم دیکھیں ریلیجن ان سارے مسائل کا حل ہے, یہ ہمارا ایمان ہے اس بات پہ. ہم مگر یہ جو ریلیجن جو جتنے بھی علماء کرام ہیں جو ہمیں گائیڈ کرتے ہیں سارا, ان لوگوں کو اپنی ذمہ داریاں لینے کی ضرورت ہے تاکہ یہ بہتری کی طرف آئیں. ہم آتے ہیں ذرا اوور آل دیکھتے ہیں. ہم لوگ دیکھیں سب سے پہلی بات جیسے کہا چائلڈ لیبر, اس میں اضافہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ اتنے زیادہ بچے پیدا ہوں گے تو کہاں جائیں گے؟ جی ہاں, الٹریسی, بالکل, جہاں پوری دنیا سے ہم نے مقابلہ کرنا ہے اور بچے جو ہیں ہمارے تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے, آگے آنے والے دور میں پاکستانی جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہوں گے, تو ہم کیا مقابلہ کریں گے پوری دنیا کے ساتھ. ٹھیک ہے, اس کے بعد جناب غربت, جب غربت صحت و تندرستی نہیں ہوگی, جب کہاں سے آپ تھر کا کیا حال ہے آپ کو پتہ ہے؟ تھر میں آپ جا کر دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو اسکیلیٹن بچے نظر آتے ہیں. اچھا جس طرح بالکل, اور جس طرح وہ مرتے ہیں وہ کس ریزن کیا ہے؟ وہ ریزن یہی تو ہے, غربت ہے, زیادہ بچے ہیں, خوراک نہیں ہے, پانی نہیں ہے. مطلب مجھے لگتا ہے کہ عوام بھی پتہ نہیں کیوں اتنا بحث کیوں ہو گئی ہے, عوام بھی انہی کو منتخب کرتی ہے, انہی کو منتخب کرتے ہیں. بھائی اب خود اپنے لیے تو بہتر سوچئے نا, کم از کم آپ کے گھر میں اگر 2 روٹیاں ہیں تو آپ یہ سوچئے نا کہ 2 روٹیوں کو آپ نے کتنا ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. اگر 2 روٹیاں اور کھانے والے 8 یا 10 لوگ ہوں گے تو وہ تو آپ ہی کا مسئلہ ہے بھائی. مطلب کون سکھائے گا, کون آ کر بتائے گا؟ کوئی آپ کے ہاتھ پیر تو نہیں باندھ کے آپ کو بٹھا سکتا. تو مطلب عام آدمی کو بھی سوچنا چاہیے. اور اب یہ پوائنٹ ہے کہ ہم سب لوگ, نہ صرف یہ کہ جو ہم سنتے ہیں یا جو آپ میسج دے رہے ہیں اپنے پروگرام سے, تو ایٹ لیسٹ خدا کے واسطے آپ لوگ سنیں اس چیز کو اور سنجیدگی سے سوچیں اس چیز کو کہ آنے والے وقتوں میں آپ اپنے بچوں کو جتنے بھی آپ نے پیدا ہوئے ہیں ان کو آپ کیا دینے لگیں, ان کو آپ کیا دے کے جانے لگیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. یہ اچھا ایک بریک کا وقت پھر سے آ چکا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں اسی حوالے سے ہمیں کہ کس طرح جو ہے آبادی کو کنٹرول کرنا چاہیے. آپ کے پاس بھی اگر کوئی سجیشنز ہیں, اگر آپ کچھ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ حکومت کو یہ طریقہ کار اپنانا چاہیے تو وہ بھی ضرور شیئر کریں ہمارے ساتھ. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے اور آج ہم بات کر رہے ہیں بڑھتی ہوئی آبادی کے حوالے سے.
اچھا شبیر شفقت صاحب یہ بتائیے کہ کیا پاکستانی عوام آبادی کی روک تھام کے لیے کسی صورت تیار ہو سکتے ہیں؟ ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی پاکستانی عوام جو ہے نا وہ تو بڑھتی ہوئی اپنے خاندان کو بڑھانے میں بہت شوقین ہے، جو ہمارا کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے، مائنڈ سیٹ ہے، مگر ابھی تو کم ہو گیا. آپ دیکھیں نا کہ ہمارے جو ایک جنریشن پہلے جو ہمارے پیرنٹس ہیں وہاں 12 بچے 10 بچے 8 بچے ٹرینڈ تھا، پھر وہ 5 6، ابھی جو ہے نا وہ 4 سے اوپر جانے سے پہلے نا کوئی سوچتا ہے تو سوچتے ہیں وہ ابھی بھی اس طرح کے نہیں سوچ رہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب تک ہم اس میں اپنے مذہبی رہنما کو نہیں انوالو کریں گے، مذہبی رہنما کو لائیں، اور گورنمنٹ جو ہے باقاعدہ ہر مسجد کے اندر چیک اینڈ بیلنس رکھے کہ جو بات بھی ہو اس کی مانیٹرنگ ہو، کہ جو بات کہی جائے یعنی کہ سارا قصور آپ کہہ رہے ہیں کہ مذہبی رہنما؟ نہیں مذہبی رہنما کا نہیں میں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں گورنمنٹ کا ہے. مذہبی رہنما کو آپ جب ساری چیزیں دیں گے، لائن دیں گے، مذہبی رہنما کو بٹھائیں، ان کو سمجھائیں، ان کو بولیں بھائی یہ دیکھیں یہ چیز ہے، یہ اس طریقے مذہب کے اندر یہ چیز ہے، آپ اس چیز کو ہائی لائٹ کریں. اچھا ٹھیک ہے. جب مذہبی رہنما کو آپ پیار کریں گے، دین کے ذریعے حل ڈھونڈنے کی بات کر رہے ہیں آپ کے سولوشن جو ہے وہ یہ ہمارے جو علماء کرام ہیں یہ دیں. اچھا ان کے پاس ہے تو پھر زیادہ جلدی اثر ہو سکتا ہے اس کے اوپر. جلدی بالکل صحیح فوراً ہوگا. چائنا کی بات ہے نا، وہ انہوں نے 2 کے بعد تیسرے بچے پہ انہوں نے کہا تھا بالکل، انہوں نے پہلے 1 کے کہا، پھر انہوں نے کہا نہیں 2، اب تیسرا جب ہوتا ہے تو فائن ہوتا ہے. اچھا ہمارے یہاں بھی اگر ایسا کوئی سسٹم ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں، لیکن کون سی حکومت کے جو حکومت کرے گی اس کے خلاف لوگ کھڑے ہو جائیں گے، بھئی یہ تو مذہب کے خلاف کام کر رہے ہیں. بالکل صحیح. چائنا نے اس پہ کنٹرول کیا ہے اور انڈیا کی آبادی بہت تیزی سے بڑھی ہے. جی ہاں ٹھیک ہے، وہ 1 ارب کو کب سے جو ہے نا وہ ایکسیڈ کر چکی ہے، تو وہ بھی میرا خیال اس کے بارے میں فکر مند ہے. یہ ایشیا خاص طور پہ سب سے بڑی آبادی والا بر اعظم ہے اور یہ دنیا کی آبادی میں ایک بڑی تیزی سے جو ہے نا وہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. تو جس طرح باقی کنٹریز کام کر رہے ہیں اس کے اوپر، اسی طرح پاکستان کو بھی اس بارے میں کام کرنا چاہیے، سنجیدگی سے کام کرنا چاہیے. اور یہ جو مردم شماری ہوتی ہے، سینسز ہوتے ہیں، اس کی صحیح جو ہے نا وہ بتائے کہ اتنی آبادی ہے، کیونکہ یہ صحیح فگرز نہیں بتا رہے نا، کیونکہ یہ جیسے میں آپ کو بتاؤں یہ 22 سے بھی اوپر چلی گئی ہوئی ہے، لیکن یہ فگر چھپا رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ وہ اس لیے کہ تاکہ جو پتہ چلے گا جی اتنی آبادی ہوگی تو باہر والوں کو، یا ہمارے جو اندر والے ان کو بھی یہ پتہ چلے گا تو ہمارے تو اتنے ہو گئے ہیں، تو اس لیے اس کو روک رہے ہیں، ہر ایک کی آبادی کو کم کر کے بتا رہے ہیں یہ ہمارے اتنی ہے. اگر آپ یہ تو اچھا نہیں ہے جو ٹوٹل قرضہ ہے وہ ڈیوائیڈ زیادہ لوگوں پہ ہو جائے گا. تو دینا تو گورنمنٹ نہیں ہے نا، عوام نے تھوڑی دینا، عوام کو تو نچوڑنا ہے. عوام کو دیکھیں نا، بجلی کا بل آتا ہے، آپ دیکھیں نا جتنے اس پہ لکھے ہوئے یہ اتنے روپے کس پتہ ہی نہیں ہے کہ کس چکر میں، نہ کوئی بتاتا ہے کہ جب پوچھ رہے ہیں بھر دو. بجلی کے بل کی تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. نہیں اس پہ جتنے لکھے ہوئے فلاں ٹیکس فلانا پہ، آپ وہ کیا کر رہے ہیں بتاؤ تو بھی یہ کہ فلاں مد میں جا رہے ہیں. صحیح ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں، شامل کریں گے. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام، راولپنڈی سے ہما جاوید بات کر رہی ہوں. ہما صاحبہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ شکریہ بہت بہت. بس میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح کی عقل سمجھ دی ہے، اور دنیا میں سے انسان بڑھتے جا رہے ہیں، انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر بات کا عقل اور شعور ہر بات کی دی ہے، تو ہمیں خود سمجھنا چاہیے کہ ہمیں بچے جو ہیں 1 یا 2 جن کو ہم اچھی زندگی دے سکیں، بھرپور لائف دے سکیں، ان کی ضروریات پوری کر سکیں، اتنے ہونے چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ ہم سب کا انفرادی فرض ہے کہ ہم اچھے حالات پیدا کریں، کہ جب تک ہم انفرادی طور پہ کام نہیں کریں گے، ایک دوسرے پاس ذمہ داری ڈالتے رہیں گے، تو کبھی کوئی بہتری نہیں آئے گی پورے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. بہت شکریہ، بہت شکریہ. باقی دوست بھی جو ہے وہ کال کر سکتے ہیں، اپنی رائے دے سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0213512345 اچھا اس میں ایک اور بھی بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ ساتھ جو ایک اور مسئلہ جو ہے وہ جو ہمیں درپیش ہے وہ یہ ہے کہ عورت کی یا ماں کی صحت. ٹھیک ہے، جو زچہ بچہ کے حوالے سے ہمارے ہاں جو ایک اعداد و شمار ہے، مجھے اس وقت وہ ٹھیک سے مجھے وہ یاد نہیں ہے، مگر وہ بڑے حیران کن ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں جو ہے وہ سالانہ جو ہے وہ عورتیں جو ہے وہ زچگی کے دوران جو ہے نا وہ جان سے جاتی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے نا فہیم. نہ اویئرنیس ہے ہمارے پاس، نہ ہمارے پاس تعلیم ہے، نہ ہمیں ہائیجین کا کچھ بتایا جاتا ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہماری جو مائیں ہوتی ہیں دیہاتوں میں، وہ اپنی بچیوں کے ساتھ اتنا انٹریکشن ہوتے ہی نہیں ہے ان کا.
ان کو بس انہوں نے اگر شادی کر دی وہ بھیج دیا اس کے ساتھ، تو باقی تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اب کیا ہے کیا نہیں ہے، کس طرح گزرنا ہے۔ حالانکہ ہمارا تو ہم مذہب کو روتے رہتے ہیں، ہمارا تو مذہب ہمیں ساری چیزیں یہ بتاتا ہے، یعنی ہمارے تو مذہب میں اتنا ہے کہ آپ جب سورج غروب ہو جائے تو آپ کسی کے کمرے میں جائیں تو نوک کر کے جائیے، مطلب اتنی چھوٹی سی بات پہ ہمارا مذہب ہمیں سکھا رہا ہے۔ تو یہ ایک زندگی کو لانا، ایک زندگی کو بنانا، ایک زندگی کو لے کر چلنا، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ انسان ہیں، کوئی بھیڑ بکریاں تو ہے نہیں؟ مطلب آپ کسی ایک انسان کو اس دنیا میں متعارف کروائیں اور اس کے بعد آپ مطلب آپ اس کو جنگل میں پھینک تو نہیں دیں گے نا، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ آپ نے کچھ سوچا ہوگا، آپ کے کچھ ڈریمز ہوں گے اپنی اولاد کے لیے، آپ ان کے لیے کچھ اپنے سے کہیں زیادہ اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے، تبھی تو آپ اپنی اولاد کو آگے توجہ دے سکیں گے، وقت دے سکیں گے۔ تو ہمیں انڈیویجولی طور پر بہت شدید ضرورت ہے یہ سوچنے کی، اور جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ امپلیمنٹیشن وہ بھی ضروری ہے، لیکن جب تک ہمیں صحیح تعلیم نہیں دی جائے گی، یہ ہمارے اوپر مذہبی پریشر اور یہ ساری چیزوں کی تلوار جو لٹکا دی جاتی ہے نا، یہ سینٹیمنٹس جو کیا جاتا ہے، اس کو بھی دور کرنا چاہیے۔ سوسائٹی بنانے کے لیے تو برسوں کی پلاننگ چاہیے ہوتی ہے، 20-25 سالوں کی پلاننگ چاہیے ہوتی ہے، آپ لڑکیاں ہو یا مرد ہو، میں دونوں کو ایجوکیشن کی شدید ضرورت ہے۔ یہ آپ مذہبی پریشرز یہ ساری چیزیں دے کر ان کو آپ جانور تو نہ بنائیں۔ بالکل صحیح، تھینک یو سو مچ جناب۔ آپ دونوں مہمانوں کا پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ چکا ہے، اور میں صرف یہی بات کروں گا کہ جتنے بھی جو ہماری جو اعلیٰ کام ہے، ان سے درخواست یہ ہے کہ نصاب کے اندر یہ چیزیں ضرور ہونی چاہیے۔ آپ اس مسئلے کو ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہیے نوجوانوں میں کہ یہ بڑھتی ہوئی آبادی ہمارا مسئلہ ہے، اور اس سب کو سب نے مل کے جو ہے اس مسئلے سے ہم نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ ہم کسی دوسرے پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے ہیں، ہم سب کو خود یہ مسئلہ حل کرنا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔